بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر میڈ ایزی کے لیسن نمبر 2۔ پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی فقرے کو اردو سے انگلش میں بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس میں سبجیکٹ کو ٹریس کرتے ہیں، ورب کو ٹریس کرتے ہیں اور پھر آبجیکٹ کو۔ پھر ہم نے ایک ترتیب پڑھی تھی کہ انگلش سے جس وقت ہم انگلش میں کسی فقرے کو بنائیں گے تو سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں، پھر ورب کا استعمال کرتے ہیں، پھر آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ترتیب ہمیشہ یہی رہتی ہے، اگر وہ فقرہ سبجیکٹ والا ہے تو سبجیکٹ شروع میں آئے گا اور اس کے بعد ورب آئے گا۔ ورب اپنے ٹینس کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور یہ جو حالت ہے اسے انگلش میں ہم فارم کہتے ہیں۔ ورب کی 4 فارمز ہوتی ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم فقرے بنانا شروع کریں گے۔ تو ورب جیسے کہ آپ نے پہلے سیکھا کہ یہ انفینیٹیو سے نکلتا ہے، اور انگلش میں انفینیٹیو کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹو سے شروع ہوتا ہے اور یہ ایکشن ورڈ ہے۔ مثال کے طور پر یہ لفظ لکھا ہوا ٹو واش، ٹو واش دھونا۔ اردو میں اس کی پہچان آپ نے پڑھی تھی کہ اردو لفظ کے اینڈ پہ نون الف نا آتا ہے، اور یہ دھونا یہ ایکشن ورڈ ہے اور اس کا آخری لیٹر نون الف نا ہے، جبکہ انگلش میں یہ ہمیشہ ٹو سے شروع ہوگا اور اس کے بعد یہ نون الف نا کا مفہوم واضح کرے گا، ٹو واش دھونا۔ تو اب اس کی جو فرسٹ فارم ہے وہ ٹو ختم کرنے سے، انفینیٹیو کا جب ٹو ختم کر دیں تو وہ پہلی فارم بن جاتی ہے۔ ٹو واش سے پہلی فارم بن گئی واش۔ دوسری اس کی فارم اگر آپ غور کریں تو پہلی فارم کے ساتھ ای ڈی لگا ہوا ہے تو یہ اس کی سیکنڈ فارم بن گئی ہے، واشڈ۔ اور تھرڈ فارم اس کی سیم ہے، سیکنڈ اینڈ تھرڈ سیم ہے، یعنی فرسٹ فارم کے ساتھ آپ نے ای ڈی لگایا تو یہ آپ کی تھرڈ فارم بن گئی۔ اس کے بعد فورتھ فارم دیکھیں گے تو فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگا ہوا ہے، واشنگ، یہ اس کی فورتھ فارم۔ اب یہاں سے ہمیں ایک رول مل جاتا ہے، اور یہ رول آپ کو ورب کی فارمز یاد کرنے میں بڑا معاون ثابت ہوگا۔ وہ رول یہ ہے کہ ہمارے انگلش میں بہت سارے جو وربز ہیں جن کی تعداد 95% سے بھی زیادہ ہے، انہیں ہم ریگولر ورب کہتے ہیں، اور ریگولر ورب کی فارمز کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ڈی لگا دیں، ڈی یا ای ڈی لگا دیں تو وہ اس کی سیکنڈ فارم بن جاتی ہے۔ اب جس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ پہلے ہی ای موجود ہو تو اس کے ساتھ آپ نے صرف ڈی لگانا ہے، جیسے ٹو کریٹ انفینیٹیو ہے اور اس کی فرسٹ فارم ٹو کو ختم کرنے سے بنے گی کریٹ، CREATE۔ کریٹ کا اینڈنگ لیٹر ای ہے تو آپ اس میں صرف ڈی کا اضافہ کر دیں گے تو وہ کریٹڈ بن جائے گا۔ پھر تھرڈ فارم بھی اس کی آلموسٹ سیم ہوتی ہے، ٹو کریٹ، کریٹ فرسٹ فارم، کریٹڈ سیکنڈ فارم، کریٹڈ تھرڈ فارم، اور فورتھ فارم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگا دیں، تو کریٹ کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے تو کریٹنگ۔ لہٰذا ہمیں یہ رول ملا کہ ریگولر ورب جو کہ انفینیٹیو سے نکلے گا تو اپنی فرسٹ فارم کے ساتھ ڈی یا ای ڈی کا اضافہ کرنے سے سیکنڈ بنائے گا، سیکنڈ ہی یوزولی اس کی تھرڈ فارم ہوگی، جبکہ آئی این جی فارم اس کی فورتھ فارم کہلائے گی۔ یہ 95% سے زیادہ ہے۔ باقی رہ گئے جو ایکسیپشنل ہمارے وربز ہیں ان میں ہمارے پاس کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے ان کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے لیے۔ فرسٹ اینڈ فورتھ فارم یہ سیم رہے گی، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ انفینیٹیو ٹو گو ہے اور ٹو ختم کرنے سے فرسٹ فارم بن گئی، جبکہ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگانے سے یہ فورتھ فارم بن گئی۔ تو یہ تو 100% وربز کی ایسے ہی آئی کہ انفینیٹیو کا ٹو ختم کریں گے تو وہ فرسٹ فارم بن جائے گی، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کو لگا دیں گے تو وہ ہماری فورتھ فارم بن جائے گی۔ 100% یہی رول ہے، مگر پھر اس میں سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے لیے ہم ریگولر وربز اور ارریگولر وربز کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ ریگولر وربز وہ ہوتے ہیں کہ جن کی سیکنڈ فارم بناتے ہوئے آپ فرسٹ فارم کے ساتھ ڈی یا ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں،
اگر اس لفظ کے یعنی پہلی فارم کے اینڈ پر پہلے سے ای موجود ہو تو صرف ڈی لگاتے ہیں، اور اگر پہلے ای موجود نہ ہو تو پھر ہم ای اور ڈی کا اضافہ کرتے ہیں. جبکہ جو ارریگولر وربز ہیں ان کی جو سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے یہ بنانے کا رول نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ ہمیں یاد کرنی پڑتی ہیں. اور یہ بھی ہم اس لیسن میں سیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی فارمز ہیں جو ہماری زیادہ استعمال میں آتی ہیں اور وہ ارریگولر فارمز ہیں. تو یہاں ہم نے یہ کچھ مثالیں لکھی ہیں ریگولر فارم کی، جیسے چیز ہے، یہ انفینیٹیو ٹو چیز سے فرسٹ فارم ہے. اب فرسٹ فارم کے بعد اس کی سیکنڈ فارم اس فارمولا کے مطابق یہ پہلے سے ای موجود ہے تو ہم ڈی لگا دیں گے. چیزڈ، چیزڈ، اور فرسٹ اینڈ فورتھ 100% سیم ہے، چیز اینڈ چیزنگ. اور ایک اور رول اس کا یہ ہے کہ جب کسی فرسٹ فارم کا اینڈنگ لیٹر ای ہو تو ہم نے اس کی فورتھ فارم بناتے ہوئے ای کو ڈراپ کر دینا ہوتا ہے. یعنی جب ہم چیزنگ کے فورتھ فارم کے سپیلنگ لکھیں گے تو اس میں ای شامل نہیں ہوگا. یعنی ہمیں آئی این جی لگاتے ہوئے اگر ای اینڈنگ لیٹر ہے اور ہم نے اس کا آئی این جی فارم میں چینج کرنا ہے تو ای کو ہم ڈراپ کر دیں گے اور باقی جو بچ جائے گا اس کے ساتھ آئی این جی لگا دیں گے. اس کے بعد دوسرا ہمارا ورب، اس کی فرسٹ فارم واچ ہے، اس کا انفینیٹیو ٹو واچ ہے اور یہ بھی ریگولر ورب ہے. تو اس کے ساتھ ای ڈی لگانے سے، چونکہ آخری لیٹر اس کا ایچ ہے، ای نہیں ہے، تو ای ڈی لگائیں گے، واچڈ، واچڈ. دین ہمارے پاس فائر ہے بطور ورب، اس کا مطلب ہوتا ہے فائر کرنا، جیسے یہ اسلحے سے فائرنگ کی جاتی ہے تو فائر. تو اس کے اینڈ پہ بھی دیکھ لیجئے ای ہے، تو اس کا انفینیٹیو ٹو فائر تھا، وہاں سے ہم نے اس کی فرسٹ فارم بنائی. اب سیکنڈ فارم بنانے کے لیے چونکہ ریگولر ورب ہے اس کے ساتھ صرف ڈی کا اضافہ کریں گے اور وہی اس کی تھرڈ فارم ہوگی، ٹو فائر، فائر، فائرڈ، فائرڈ. اور فورتھ فارم بنانے کے لیے یہ والا رول کہ اینڈنگ لیٹر ای ہے تو آئی این جی لگاتے ہوئے ای ختم ہو جائے گا، ایف آئی آر آئی این جی، فائرنگ. سملرلی مارک، ایم اے آر کے، مارک. اب یہ ٹو مارک اس کا انفینیٹیو تھا، فرسٹ فارم ہمارے پاس مارک آئی، یہ ریگولر ورب ہے اور اس کے ساتھ ہم ای ڈی لگائیں گے، سیکنڈ فارم بن جائے گی اور یہی اس کی تھرڈ فارم ہوگی. جبکہ فورتھ فارم کے لیے اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیں گے. ارریگولر وربز کی یہ چند ایگزامپلز ہیں، جیسے ٹو کیچ سے ہمارے پاس فرسٹ فارم کیچ آئی. اب فرسٹ اینڈ فورتھ تو سیم رہے گی، یعنی ٹو کیچ سے کیچ فرسٹ اور کیچنگ فورتھ. جبکہ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہمیں یاد کرنی پڑے گی اور وہ ہے کاٹ سیکنڈ، تھرڈ بھی ہے کاٹ. ٹو کیچ، کیچ، کاٹ، کاٹ، کیچنگ. اسی طرح یہ ٹو بائی سے اس کی فرسٹ فارم بائی ہے اور بائی ارریگولر ورب ہے تو ہمیں اس کے لیے یاد کرنا پڑے گا اس کی سیکنڈ فارم باٹ، تھرڈ فارم بھی باٹ اور فورتھ فارم فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگانے سے بائنگ. اس کے بعد ٹو رن، انفینیٹیو سے فرسٹ فارم رن ہے، فورتھ فارم رننگ بنے گی اور سیکنڈ اور تھرڈ یاد کرنی پڑے گی تو یہ سیکنڈ فارم رین اور تھرڈ فارم رن، یعنی اسپیلنگ سیم رہیں گے. رن فرسٹ فارم بھی ہے اور سیم اسی طرز پر تھرڈ فارم بھی ہے. ٹو رن، رن، رین، رن، رننگ. نیکسٹ ہے سی، یہ بھی ہماری ارریگولر فارم ہے اور ارریگولر فارم کے لیے ہمیں اس کی سیکنڈ اور تھرڈ یاد کرنی پڑے گی. تو ٹو سی انفینیٹیو تھا، اس سے فرسٹ فارم ہماری بن گئی سی، سی کی دوسری فارم سا اور تھرڈ اس کی سین. جبکہ فورتھ فارم اس کے ساتھ آئی این جی لگے گا. یہ یاد رکھیے گا یہاں پر دو ای آ رہے ہیں، ڈبل ای آ رہا ہے. اگر یہ پہلے ہم نے رول پڑھا کہ اگر یہ سنگل ای آئے تو ہم نے آئی این جی لگاتے ہوئے اس سنگل ای کو ختم کر دینا ہے. لیکن اگر ڈبل ای آ جائے تو پھر ہم اس کو ختم نہیں کرتے، پھر یہ سیم رہے گا. جیسے یہ سینگ سیم رہے گا، ہم اس کا ای ڈراپ نہیں کریں گے، سنگل ای کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور ڈبل ای کو ڈراپ نہیں کرتے. اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس سے آگے پھر ہم انگلش ٹرانسلیشن کی طرف چلیں گے کہ جس میں ہم ان فارمز کا استعمال کریں گے. اور یہ فارمز چونکہ زیادہ تر تو آپ کو یاد اس لیے نہیں کرنی پڑیں گی کہ وہ ریگولر وربز ہیں 95%. چند ایک ایسی ہیں جو ارریگولر وربز میں آتی ہیں تو ان کو ہم اسی کلاس میں سیکھیں گے، وہ آپ یاد کر لیجئے گا. باقی آپ آلریڈی اس فارمولا کے تحت ان کو بنا لیں گے. تو آج ہم اس کے بعد پڑھیں گے کہ سب سے پہلے انفینیٹیو کا استعمال ہے، پھر ہم فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم اور فورتھ فارم کے جو ٹینسز ہیں
ان کی طرف آئیں گے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ انگلش میں جو انفینیٹیو ہوتا ہے کیا اردو میں بھی ایسے ہمارے پاس فقرے ہیں. اگر اردو میں ہمارے پاس انفینیٹیو کے فقرے آئیں گے تو انہیں ہم انگلش میں کیسے بنائیں گے. لیٹ سٹارٹ. چونکہ ہم اس کلاس میں GTM یعنی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے انگلش سیکھتے ہیں، اور یہ لیسنز ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں کہ جن کو عام طور پر انگلش مشکل نظر آتی ہے اور وہ اس طریقے سے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. یہ جو طریقہ تدریس ہے اس میں بہت ساری چیزیں ذاتی طور پر شامل کی گئی ہیں، لہٰذا اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل لیول کا ہے. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو انگلش سے جو ہمارے مروجہ GTM والی ہے اس کو سیکھنے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں. تو اگر اس طریقے سے وہ سمجھیں گے تو امید ہے کہ کافی حد تک انہیں انگلش ٹرانسلیشن میں یا گرامر کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. تو یہ سادہ مصدر کے ہمارے فقرات، سب سے پہلے ہم جس وقت بھی ترجمہ کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس فقرے کی پہچان دیکھتے ہیں، یعنی جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ ہم اردو فقرے کی پہچان دیکھیں گے کہ اردو فقرہ ہمارا کیسا ہے. دوسرے نمبر پر ہم اس فقرے سے جو اردو کا فقرہ ہے اس میں سے سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ ان کو الگ الگ کریں گے. جیسا کہ پچھلے لیسن میں آپ نے اس کو سیکھ لیا کہ ان کو ہم الگ الگ کیسے کرتے ہیں. تیسرا یہ ہوگا کہ ہر انگلش کے ایک ہمارے پاس سکیچ موجود ہوگا، اس کے مطابق ہم اردو فقرے سے انگلش میں اس کے مطابق ترتیب لگا دیں گے. اگر یہ 3 سٹیپس ہم نے اسی ترتیب سے کیے تو کبھی بھی ہمارا فقرہ غلط ہونے کا چانس نہیں ہوگا بلکہ وہ فقرہ ٹھیک ہوگا. تو یہاں چونکہ سادہ مصدر ہم اردو سے انگلش بنانا سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی پہچان کرنا ہوگی کہ کون سے ایسے فقرات ہوتے ہیں جن کو ہم سادہ مصدر گردانتے ہیں. تو اردو کے وہ فقرات کہ جن میں ہمارے پاس نون الف نہ آتا ہے اسے ہم سادہ مصدر کہتے ہیں. جیسے یہ دیکھیے یہاں پر ان 2 فقروں میں یہ 2 الفاظ کو میں نے انڈر لائن کیا ہے. ایک ملنا، یہ ہمارا سادہ مصدر ہے ملنا، جس کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسرا خطاب کرنا، یہ ہمارے 2 فقروں میں 2 الگ الگ سادہ مصدر ہے. اب یہ ہمیں پہچان کا پتہ چل چکا. پھر یہ ہے کہ فاعل فعل مفعول کو الگ کیسے کریں گے. چونکہ آپ طریقہ سیکھ چکے ہیں اس لیے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اور یہ آپ کا ورب ہے اور یہ آپ کا آبجیکٹ ہے. آپ ان کو الگ الگ کر لیجئے، سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ کو. اسی طرح یہ نیچے والے میں آپ دیکھیے کہ یہ وزیر اعظم آپ کا سبجیکٹ ہے اور خطاب کرنا یہ آپ کا ورب ہے، قوم سے یہ آپ کا آبجیکٹ ہے. یہ دوسرا سٹیپ آپ کر لیں گے. تیسرا سٹیپ انگلش کا سکیچ ہوگا جس کے مطابق ہم نے فقرے کو ترتیب دینا ہوگا. تو آئیے اب اس سکیچ کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے فقرے کی ترتیب دیں گے. تو ایسے فقرات کو انگلش میں بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ سبجیکٹ کو استعمال کریں گے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے، از، ایم، آر میں سے کوئی ایک، اگر وہ پریزنٹ کے سینٹینسز ہیں. اور اگر وہ پاسٹ کے سینٹینسز ہیں تو آپ نے واز یا ور اس کا استعمال کرنا ہے. اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے، آپ سیکھ چکے ہیں کہ انگلش میں جو انفینیٹیو ہے وہ ہمیشہ ٹو سے شروع ہوتا ہے. تو اب اس کو یہاں انفینیٹیو لکھ لیجئے، یعنی ٹو کے ساتھ آپ نے ورب کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ آبجیکٹ استعمال کریں گے. اگر کوئی چیز ادر دین آبجیکٹ ہوگی تو اس کو آپ اینڈ پہ لے جائیں گے، جسے ہم نے فضول کہا تھا. مجھے آپ سے ملنا ہے، یہ ہمارا پریزنٹ کا فقرہ ہے، لیکن اگر یہاں تھا ہوتا مجھے آپ سے ملنا تھا تو یہ پاسٹ کا فقرہ بن جانا تھا. وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرنا ہے اور کرنا تھا، یہ پریزنٹ اور پاسٹ کے الگ الگ فقرے بن گئے. ان کے لیے ہمیں یہ سکیچ مل گیا. تینوں سٹیپس ہمارے ایک ایک کر کے کور ہو گئے اور پھر ہم چیک کریں گے ہمارا فقرہ 100% ٹھیک ہوگا. تو یہاں پہلے فقرے میں دیکھیے، مجھے آپ سے ملنا تھا، مجھے یہ سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ اس کی مجھے کی جو سبجیکٹیو کیس ہے وہ آئی ہے، می نہیں. می اس کی آبجیکٹیو کیس ہے اور جب آبجیکٹ کے طور پر آئے گا مجھے تو پھر ہم می استعمال کریں گے. جب یہ سبجیکٹ کے طور پر آئے گا اردو میں مجھے لکھا ہوگا مگر ہوگا وہ فقرے کا سبجیکٹ تو پھر ہم نے اسے آئی کو استعمال کرنا ہے. تو یہاں دیکھیے سبجیکٹ کی جگہ پر آئی لے آئیے، آئی. اس کے بعد یہ پریزنٹ ہے تو آپ نے آئی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ہیلپنگ ورب فٹ آتا ہے. تو شیورلی آپ کو پتہ ہے کہ آئی کے ساتھ ایم آتا ہے، آئی ایم. اس کے بعد انفینیٹیو ہے، ملنا
to meet या to see, I am to see आपसे you, I am to meet you या I am to see you। तो हमारा ये फिक्रा इस स्केच के मुताबिक होगा तो ये 100% ठीक होगा। इसमें आप खुद अपनी गलती निकाल सकते हैं कि अगर ये स्केच के मुताबिक ना हो तो फिर ये फ़िक्रा रॉन्ग है। अगर आपका स्केच के मुताबिक ये टैली कर रहा है तो आपका फ़िक्रा 100% सही है। इसी तरह दूसरे फ़िक्रे को देखिए, वज़ीर आज़म ने कौम से ख़िताब करना है या करना था। फ़र्ज़ करें हम इसको था कर लेते हैं, कौम से ख़िताब करना था तो द प्राइम मिनिस्टर उसके बाद देखिए ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। माजी की बात है तो प्राइम मिनिस्टर चूँकि वाहिद है, वाहिद के साथ वॉज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ वॉज आ गया। आगे हमारा इन्फिनिटिव है, ख़िताब करना, ये इन्फिनिटिव है तो एड्रेस। उसके बाद कौम से टू द नेशन, तो इस स्केच के मुताबिक अगर ये तरतीब ठीक है तो ये फ़िक्रा 100% ठीक होगा। द प्राइम मिनिस्टर ये हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमने वॉज लगाया, फिर इन्फिनिटिव टू एड्रेस तो यहाँ टू लगाएंगे, टू एड्रेस, तब हमारा फ़िक्रा ठीक होगा। अगर हम टू को मिस कर देंगे तो ये फ़िक्रा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्केच के मुताबिक हमने चलना है। जैसे हमने टू मीट लगाया और फिर ये टू एड्रेस, उसके बाद है टू द नेशन। ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, ये इन्फिनिटिव नहीं है, और प्रेपोजिशन हर जगह पर ये बदलती रहती है, इस वर्ब के या ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाई जाती है। तो ये टू हमारी प्रेपोजिशन है, ये टू हमारा इन्फिनिटिव है। टू एड्रेस टू द नेशन। अब इन फ़िक्रों को जितने मर्ज़ी आप प्रैक्टिस से बनाते जाएं और इस स्केच के मुताबिक चेक करते जाएं तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा कि सादा मसदर को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। सेकेंडली, ये जो फ़िक्रात हैं ये नफ़ी में भी आ सकते हैं और सवालिया भी आ सकते हैं। अगर ये नफ़ी में आ रहे हों तो आपने सब्जेक्ट के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ नोट लगाना है। यानी नफ़ी के लिए हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट के हैं तो इज़ एम आर, पास्ट के हैं तो वाज या वर, और इनके साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वो फ़िक्रा नफ़ी वाला बन जाएगा ये। उसके बाद सेम इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट। अगर ये फ़िक्रा हमारा सवालिया आ जाए या सवालिया और नफ़ी आ जाए तो फिर हम इन हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर वो फ़िक्रा हमारा सवालिया के साथ साथ नफ़ी भी है तो नॉट को हमने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करना है। फिर हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे और इन्फिनिटिव के साथ ऑब्जेक्ट। ये हमारा सवालिया या सवालिया नफ़ी के लिए ये स्केच बन जाएगा। इन्हीं फ़िक्रों को हम सवालिया और पहले नफ़ी और फिर नफ़ी और सवालिया के साथ करेंगे। मुझे आपसे नहीं मिलना है, आई एम नॉट टू मीट यू, और मुझे आपसे मिलना था, आई वॉज टू मीट यू। मुझे आपसे नहीं मिलना था, आई वॉज नॉट टू मीट यू। मुझे आपसे नहीं मिलना है, आई एम नॉट टू मीट यू। क्या मुझे आपसे मिलना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए, एम आई टू मीट यू। और क्या मुझे आपसे नहीं मिलना है, एम आई नॉट टू मीट यू। इसी तरह पास्ट में हम इनको कर लेंगे कि मुझे आपसे नहीं मिलना था, आई वॉज नॉट टू मीट यू, वॉज आई टू मीट यू, वॉज आई नॉट टू मीट यू। इस फिक्रे को करेंगे नफ़ी में करेंगे तो द प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट टू एड्रेस टू द नेशन, और अगर ये सवालिया बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, वॉज द प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस टू द नेशन। और अगर ये सवालिया और नफ़ी भी होगा तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, वॉज द प्राइम मिनिस्टर नॉट टू एड्रेस टू द नेशन।